بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلط گواہی، ظلم پر گواہی، بے انصافی پر گواہی دینا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ دیا۔ اس پر میری والدہ نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ کر لیجئے کہ آپ نے انہیں یہ کچھ دیا ہے۔ وہ گئے سیدھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہی دیجئے، آپ کو گواہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ چیز دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ کیا آپ کی اور اولاد بھی ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل اور اولاد بھی ہے۔ فرمایا کیا جس طرح اس ایک بیٹے کو دیا ہے اوروں کو بھی اسی طرح دیا ہے؟ فرمایا نہیں، اوروں کو نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اس پر گواہ نہ بنائیے کہ جو بے انصافی والی بات ہے میں کیسے اس پر گواہی دے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنے عظیم پیغمبر، کتنی باریک بات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے فرمائی کہ بے انصافی کی بات پر گواہی دینا بھی آپ نے پسند نہیں فرمائی ہے، کہ میں گواہی اس بات پر نہیں بنتا ہوں کہ آپ کی اولاد کے اندر بے انصافی ہوئی ہے۔ آج ظلم، آج جھوٹی گواہیاں، جھوٹے مقدمے، دونوں طرف ایک طرف قاتل ہے، دوسری طرف آج مقتول ہے، دونوں طرف وکیل ہیں، سب کو پتہ ہے اس نے دوسرا بندہ قتل کیا ہے، دونوں کی طرف سے وکالتیں ہو رہی ہیں، دونوں کی طرف سے وکیل کھڑے ہیں، اور مقتول جو قتل ہو گیا، قاتل دوسری طرف، مقتول کے ورثاء ایک طرف ہے، مقتول کا وکیل اسے یعنی حق دلوانا چاہتا ہے اور قاتل کا وکیل بن کر مقتول کا حق چھیننا چاہ رہا ہے۔ ظلم کی گواہی، زمینوں پر قبضے، پھر قبضوں کی گواہیاں، قاتل اور پھر قاتلوں کے حق میں گواہیاں، ایک دوسرے کا مال لینا اور پھر اس کے خلاف گواہیاں، جھوٹ پر مبنی گواہیاں، ظلم کی گواہیاں۔ آج عدالتوں کے جتنے کیس ہیں، ہمارے ججز صاحبان کو بھی پتہ ہے، ہمارے وکلاء کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ پیٹ کے معاملات کے لیے تمام لگے ہوئے ہیں انگریز کے قانون کے مطابق۔ لہٰذا جب آپ کو پتہ چل جائے یہ ظلم کی گواہی ہے تو آپ اس سے ضرور پیچھے ہٹیے۔ یہ جو ووٹ دیا جاتا ہے یہ بھی شرعی حیثیت ایک گواہی کی ہی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جو آپ ووٹ دیتے ہیں یہ بھی شرعی اعتبار سے گواہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کسی کو سند دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، یہ بھی گواہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جعلی سندیں دینا یہ بھی ایک جھوٹی گواہی ہے، اس پر گواہی دینا یہ بھی جھوٹی گواہی پر گواہی ہے۔ اسی طرح جعلی سرٹیفکیٹ دینا، اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں جعلی وکالت کرنا، یہ تمام چیزیں باطل ہیں اور ان سے بچنا ضروری ہے۔ کاش کہ یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو ہم پڑھ لیتے اور پڑھ کر عمل کر لیتے تو یہ جتنے بھی حرام کام ہیں، یہ جتنے بھی آج ہماری کچہریوں عدالتوں میں مسائل پڑے ہوئے ہیں، یہ جتنی بھی گھروں میں بے انصافیاں ہیں، ماں باپ بے انصافی کر رہے ہیں بیٹوں کے ساتھ، ایک کے حق میں اور ہیں، دوسرے کے حق میں اور ہیں، ایک بیٹے کو کچھ اور دیا جا رہا ہے، دوسرے کو کچھ اور دیا جا رہا ہے، ایک کے ساتھ مل کر دوسرے کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، انتہائی ظلم ہمارے دور کے اندر ہو رہے ہیں۔ کاش کہ اس پیارے نبی کے پیارے دین کو پڑھتے، کتنا باکمال دین، کتنے باکمال پیغمبر رب نے ہمیں عطا فرمائے، لیکن ہم نے ان سب باتوں کو چھوڑا، ہم نے اپنی طرف سے باتیں کی، آج مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ آئیے مل کر توبہ کرتے ہیں، ظلم نہیں کریں گے، ظلم کی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، ظلم والوں کا ساتھ نہیں دیں گے، بے انصافی نہیں کریں گے، بے انصافوں کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ جو پہلے ہو گیا اپنے رب سے معافی مانگیے اور آئندہ کے لیے سچی توبہ کیجیے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، ہر کسی کو توبہ کی طرف گامزن کیجیے، توبہ کی دعوت دیجیے۔ رب تعالیٰ سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ظلم کرنا، ظلم پر گواہ بننا، رب ان تمام باتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔